رقم اکٹھا کیا تھا، پیسہ اکٹھا کیا تھا، آپ چلے اور چلنے لگے تو لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے مصافحہ معانقہ کرنا، ان سے دعائیں لینا. لوگ ملتے ہیں ان سے یہ جا رہا حج کرنے کے لیے. میرے عزیزوں انہوں نے اجازت طلب کرتے رہے، لوگوں سے ملاقات کرتے رہے. ایک شخص کو اپنے ہی علاقے میں غمگین دیکھا. جب غمگین دیکھا تو ان سے پوچھا. انہوں نے کہا نہیں آپ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ جائیں، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں خدا کے لیے آپ کو بتانا ہی پڑے گا، آخرکار آپ اتنے غمگین کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کہا میری بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے، وقت بالکل قریب آ چکا ہے، میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے، میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. میرے عزیزوں وہ گھر گئے اور جانے کے بعد جو انہوں نے رقم اکٹھا کی تھی وہ تھیلی پیسوں کے اٹھا کر کے لے آئے اور لانے کے بعد اس شخص کو لا کر کے پکڑا دیا. کہا یہ لو آپ اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام کرو، اس کے نکاح کا انتظام کرو. حضرات گرامی وقار وہ منع کرتے رہنے کی نہیں، آپ حج کے لیے جائیں، آپ یہ رقم مجھے نہ دکھا. نہیں اگر اللہ نے زندگی رکھا تو آنے والے سال میں انشاءاللہ میں حج کے لیے چلا جاؤں گا، اور آنے والے سال میں چلا جاؤں گا. اگر انتظام نہ ہو سکا اور آگے انتظام اگر ہو جائے گا، اگر رب نے چاہا تو میں انتظام کر لوں گا. لیکن تمہاری بیٹی کی تاریخ شادی کی متعین ہو چکی ہے، اس کا وقت متعین ہو چکا ہے، وہ تاریخ متعین ہے، وہ آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی ہے. رقم دے دیا. رقم دینے کے بعد عبداللہ بن مبارک اپنے گھر کو آ گئے. آنے کے بعد سکون اطمینان سے اپنے گھر پر رہے. میرے عزیزوں وہ لڑکی کی شادی بھی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد جب لوگ جو قافلہ حج کے لیے گیا تھا جب وہ واپس آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. اور میرے عزیزوں یقیناً جو عمرہ کر کے آئے، جو حج کر کے آئے، ان سے ملاقات کرنا چاہیے، اس لیے بوسہ دینا چاہیے. انہوں نے مصطفیٰ کے روضے اطہر کی جالی کو چھوا ہوگا، گرچہ جالی چھونے کو نہ ملی ہوگی، لیکن میرے عزیزوں جب نبی کریم کے گنبد شریف کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے تو ایک ہوا کا جھونکا جو مصطفیٰ کے گنبد سے ٹکرا کر کے اس حاجی کے بدن سے ٹکرا گئی اس حاجی کے بدن سے ٹکرا گئی ہوگی. اس لیے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہیے، پیر کو بوسہ. بہرحال المختصر میرے عزیزوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگ آئے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے لگے. لوگوں نے مبارکباد دینے شروع کی. حاجی صاحب آپ کو حج مبارک ہو، آپ کو حج مبارک ہو. عبداللہ بن مبارک کو جو حج کر کے آیا تھا وہ سارے لوگ کہنے لگے عبداللہ بن مبارک آپ کو بھی حج مبارک ہو. عبداللہ بن مبارک تعجب میں پڑ گئے. ارے اللہ کے بندے آپ کہے تھے آپ کو حج کرنا مبارک ہو، لیکن آپ مجھے کیوں مبارکبادی دے رہے ہیں؟ میں کہاں گیا؟ کیسی بات کرتے ہیں اے عبداللہ بن مبارک؟ اللہ کے بندے میں جب کعبے کا طواف کر رہا تھا تو کعبے کا طواف کرتے وقت میں نے آپ کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا. تو بولے نا تمہارا اللہ یار، میں نے آپ کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک حاجی صاحب اسی قافلے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک میں آپ کو حج کی مبارکباد کیوں کرنا پیش کروں؟ میں نے آپ کو مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا کرتے دیکھا. ایک حاجی کہتا میں نے آپ کو صفا مروہ پر دوڑ لگاتے دیکھا ہے. ایک حاجی کہتا میں نے آپ کو میدان منی میں دیکھا ہے. ایک حاجی کہتا میں نے آپ کو میدان عرفات میں دیکھا ہے. ایک حاجی کہتا میں نے آپ کو شیطان کو کنکری مارتے دیکھا ہے. ایک حاجی کہتا میں نے آپ کو مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرتے دیکھا ہے. ایک حاجی کہتا ہے میں نے آپ کو آقا کریم کے روضے اطہر کے سامنے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے. عبداللہ بن مبارک تعجب میں پڑ گئے. گھر گئے. گھر جانے کے بعد آپ نے وضو کیا، نماز عشاء پڑھا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود پڑھا اور یہ سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں. کیا سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر کیا معاملہ ہے، میں کعبے کو نہیں گیا لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو طواف کرتے دیکھا. کوئی حاجی کہہ رہے ہیں میں نے میدان منی میں دیکھا. کوئی حاجی کہتا ہے میدان عرفات میں دیکھا. کوئی حاجی کہتا ہے مجھ سے کہ میں نے آپ کو صفا مروہ کی سعی کرتے دیکھا. کوئی حاجی کہتا ہے میں نے آپ کو حتیم شریف کے قریب دیکھا. کوئی حاجی کہتا ہے میں نے آپ کو غلاف کعبہ پکڑے ہوئے دیکھا. کوئی حاجی کہتا ہے میں نے آپ کو حجر اسود کو چومتے ہوئے دیکھا. کوئی حاجی کہتا ہے میں نے مصطفیٰ
ہے، میں نے آپ کو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے دیکھا، درود پڑھتے پڑھتے دماغ میں خیالات پیدا تھے، میں گیا نہیں تو دیکھنے والوں نے کیسے دیکھا، سو گئے نصیبہ بیدار ہوا، خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، اور جب نبی کا دیدار ہوا تو آقا فرماتے ہیں اے عبداللہ بن مبارک، تم نے میرے ایک امتی کی بیٹی کی شادی کے لیے جو حج کے لیے رقم دے دیا تھا، اللہ کو عطا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تمہاری طرف سے ایک فرشتے کو پیدا فرما دیا ہے جس نے تمہاری طرف سے پورے حج کے ارکان کو ادا کر دیا۔